تعلیم، صحت اور روزگار یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں جو پاکستان میں لوگوں کو دیہات سے شہروں میں منتقل ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ لاہور شہر جہاں پر کروڑوں کی آبادی ہے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ مزید آ کر یہاں بستے ہیں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر جو ہے لوگوں کو اچھا گھر میسر ہو، اچھی جگہ پہ ایک مضبوط کنسٹرکشن ہو، تو اس کے تعارف کے لیے ہم لوگ آج موجود ہیں ایک کمپنی کے سی ای او کے پاس جو صرف بلڈنگ نہیں بلکہ اعتماد بناتے ہیں۔ سی ای او ہیں احمد کنسٹرکشنز کے۔ ان کا تعارف کیا ہے، خود ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میرا نام اعظم خان ہے اور میں احمد کنسٹرکشنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ بائی پروفیشن تو میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، لیکن ہماری کمپنی میرے والد صاحب اور میرے چچا عرصہ 2 دہائیوں سے کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہم نے چھوٹے گھروں سے سٹارٹ کیا تھا، 5 مرلہ 3.5 مرلہ، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مقام پر موجود ہیں۔ اعظم صاحب، احمد کنسٹرکشنز کی بزنس اسٹریٹجی کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے خود کو مارکیٹ میں کس مقام پہ رکھا ہوا ہے؟ مارکیٹ میں 20 کمپنیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹاپ 10 میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے ریلائبلٹی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم کسٹمر کی دعائیں لیں، اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ آج جس جنریشن نے ہم سے گھر خریدا ہے اس کی نیکسٹ جنریشن بھی ہم سے ہی گھر خریدے۔ اعظم بھائی، آپ کنسٹرکشن کو پروجیکٹ بیسڈ بزنس سمجھتے ہیں یا برانڈ بیسڈ، اور کیوں؟ ارسلان صاحب، ہم نے ہمیشہ سے برانڈ کے اوپر فوکس کیا ہے۔ مارکیٹ میں ہمیں احمد کنسٹرکشنز کے نام سے جانا جاتا ہے، نہ کہ ہمارے ناموں سے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس برانڈ کو مزید آگے تک لے کر جائیں۔ اور آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ ہماری کمپنی کسی ایک شخص کی سوچ کی محتاج نہ رہے۔ ایک بڑے کنسٹرکشن بزنس کو اسکیل کرنے میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کیا ہے؟ ایک بڑے بزنس کو مینیج کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے ٹیم ورک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرصہ دراز سے جب سے ہم نے یہ کمپنی سٹارٹ کی ہے، گاہے بگاہے ہم نے کوشش کے ساتھ ایک ٹیم ڈیولپ کر لی ہے جس نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچانے میں بہت مدد کی ہے۔ اعظم بھائی دیکھیں، کنسٹرکشن ایک انتہائی ذمہ داری والا کام ہے۔ آپ نے بات کی کہ آپ نے ایک ٹیم بلڈ اپ کر لی ہے، obviously وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جب ایک ٹیم ہے، اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو آپ کوالٹی کنٹرول کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں اور کون سے SOPs ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں؟ ارسلان صاحب، مٹیریل پر ہم کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جتنے بھی مٹیریل سورس کرنا ہے وہ تمام ایسی کمپنیز سے سورس کرنا ہے جو کہ PCSIR لیبارٹری سے ریکگنائزڈ ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیم، ہم خود بھی سائٹس پر موجود ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا سائٹ پر اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے، اور مزید تسلی کے لیے ہم گاہے بگاہے تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ بھی کرواتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پرائسز ایک جگہ پہ تو رکتی نہیں ہے، لاگت جو ہے وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس بڑھتی لاگت کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ لاگت بڑھنے کے باوجود آپ اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر کوالٹی کے معیار کو کیسے برقرار رکھ پاتے ہیں؟ پرائزز جو ہیں وہ دے آر بیونڈ آور کنٹرول۔ انٹرنیشنلی پرائزز جیسے انکریز ہوں گی، گاہے بگاہے پاکستان میں بھی اور ہمیں بھی پرائزز انکریز کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چونکہ کلائنٹ ڈائریکٹ نہیں آتا، موسٹلی ڈیلرز کے تھرو ہی آتا ہے، تو ہمارے جو ڈیلر بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز آپ نے 1 کروڑ روپے کی بنائی ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں 70 لاکھ یا 80 لاکھ روپے کی بک رہی ہے، لیکن ڈیلرز حضرات کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یار اس کمپنی نے چیز کو بہتر بنایا ہے، اس نے میٹیریل اچھا لگایا ہے، اس نے اس کام کے اوپر زیادہ ایفرٹ کیا ہے، اس لیے وہ کلائنٹ کو ہماری طرف راغب کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ کلائنٹ کو یہ بات مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو پروڈکٹ میرے سامنے پڑی ہے اوبویسلی اس کی کوالٹی اچھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا بھی طریقہ کار ہے، اگر کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو آپ نے بنا دی، مجھے نہیں پتا کہ اس کلر اور اس سیمنٹ کے پیچھے کیا ہے، اور وہ آپ کے گھر کو کہیں سے چیک کرنا چاہتا ہے، کبھی آپ نے کلائنٹ کو چیک کروایا ہے؟ جی بالکل، ہم تو خود کلائنٹ کو کہتے ہیں آپ جس طرح سے مرضی اپنی تسلی کریے، کسی بھی آرکیٹ کو بلا لیجئے، کسی بھی بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے بندے کو بلا لیجئے، آپ چیک کریں۔ اس کے علاوہ ہم ہر موقع پر، ہر سٹیج کے اوپر ہم ویڈیوز بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے ہر پروجیکٹ کی سٹیج بائی سٹیج ویڈیوز بناتے ہیں، وہ بھی ہم کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ کلائنٹ کا اعتماد حاصل کرنا دیکھیں ایک مشکل کام ہے، اللہ کا شکر ہے چلیں آپ نے ایک اچھا اپنا امیج بھی کریٹ کیا اور آپ نے بہت سارے گھر اب تک بنا کر سیل آؤٹ کر دیے ہیں۔ اگر کوئی بالکل ایک نیا بندہ آ جاتا ہے جو کہ بلینک مائنڈ کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے، یا وہ زندگی میں پہلی دفعہ گھر خرید رہے ہیں، وہ آپ کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتا، آپ اسے کیسے یہ بتائیں گے کتنے ریلائبل ہیں یا آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کتنی جاندار ہے؟ اس کے لیے ارسلان صاحب، ہمارے پاس جو ہمارا سابقہ ریکارڈ ہے وہ ہماری
क्वालिटी का, वो हमारी वर्कमैनशिप का एक मुंह बोलता सबूत। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज एक जगह पर, एक ब्लॉक में या एक सोसाइटी में एक या दो घरों से ज्यादा नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक सोसाइटी की एक एक लेन में 10-10 घर बनाए, और हम ये अपने कस्टमर को इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे पुराने घरों में जाइए, उनको चेक करिए, उनके मकीनों से पूछिए आया उनको आफ्टर सेल्स को मसला तो नहीं हुआ। अच्छा, हमारे जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बताते चलें कि एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपको इन्होंने दे दिया है। अगर आप अहमद कंस्ट्रक्शंस की कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो जो इनकी पुरानी प्रोडक्ट्स हैं आप उन घरों को जाके चेक कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल पुराने घर की जाके बेल बजाएं और वो बंदा नाराज निकल आए। सर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, हम खुद आपको उधर ले जाएंगे। आजम भाई देखें, हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हमारी गाड़ियां बदल गई, मोटरसाइकिल तक बदल गई, तो ऑब्वियसली हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बहुत सारी जो है नई टेक्नोलॉजीज और नए मटेरियल ऐड ऑन हुए हैं। आपने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी और जदीद दौर के जो मटेरियल्स हैं उनको अपने बिजनेस के अंदर भी जगह दी है। अहसान साहब, नई टेक्नोलॉजी को हमने हमेशा खुली बाहों से वेलकम किया है। अब आप इसी घर में देख लीजिए, हमने यहाँ पर कई ऐसी चीजें इस्तेमाल की हैं जो कि आपको नॉर्मल रूटीन के घरों में नहीं मिलेंगी। हमने इस घर में सेंसर्स यूज किए हैं जो कि मुख्तलिफ वार्डरोब्स में आपको लगे दिखेंगे। इसके अलावा किचन में हमने ऑटोमेटिक सिंक यूज किए हैं जो कि आपको DHS जैसे मॉडर्न सोसाइटी में आपको बड़े घरों, जो कि जैसे कि कनाल और 2 कनाल के घरों में लगे दिखते हैं, वो हमने इस घर में इस्तेमाल किए। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा से हमारी प्रेफरेंस रही है। इसके अलावा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी हम लेजर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे ये है कि आपकी दीवारों में और आपके प्लास्टर में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लेजर का फायदा क्या होता है? पहले जमाने में लोग धागे के साथ, जिसे कि टेक्निकल जबान में सूतर बोलते हैं, सूतर बांध के जो है वो काम किया जाता था दीवारों, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग, जी एग्जैक्टली। यानी अब उसको रिप्लेस कर अब दिया है, उसको हमने लेजर के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इस घर के अंदर मैंने देखा कि आपने एल्यूमिनियम का बड़ा खुला इस्तेमाल कर दिया और आपकी ग्रिल्स बड़ी डिफरेंट है। हालांकि 10 मरले का प्रोजेक्ट है और इसको बजट हाउस कहा जाता है, लेकिन आपने इस पर बड़ा काम किया है। ये क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हम हमेशा ब्रांडेड कंपनीज का सामान यूज करें। यहाँ पर भी हमने ब्रांडेड कंपनीज का सामान यूज किया है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। तो हमारी कोशिश होती है बेशक हमारा लागत ज्यादा आ जाए, लेकिन हम चीज के ऊपर और उसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। आदम भाई, आमतौर पे कहा यह जाता है कि बिजनेस के अंदर रिस्क लेना पड़ता है। ये बात भी दुरुस्त है। हम भी 5-6 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, हमने भी कुछ रिस्क लिए। वो एक अलग बात है कि हमारे लिए ये रिस्क है जो हमें कुछ सबक सिखा के चले गए और हम उसको कहते हैं कि ये उसकी कॉस्ट है जो हमने पे कर दी। आप भी अपने बिजनेस में कोई रिस्क लेते हैं? कभी कोई फायदा हुआ है उसका आपको? अरसलान साहब, बगैर रिस्क लिए तो मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। हाँ, हम भी गाहे बगैर रिस्क लेते रहते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो हमने ये LD एवेन्यू में इस मरतबा लिया है। ये देखें, आपको पूरे LD एवेन्यू में, जुबली टाउन में, इस विसिनिटी में आप चले जाएं, आपको किसी भी जगह पे डबल हाइटेड घर मिलेगा ही नहीं। ये डबल हाइटेड घर है और ये तकरीबन कुछ 4-4.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमने एक रिस्क ही लिया। और इससे पहले प्रीवियसली कभी आपने कोई ऐसा रिस्क लिया हो? हाँ, गाहे बगाए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि विदाउट रिस्क तो कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं करता। आप कामयाब रहे उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोजेक्ट्स ने हमें सबक भी सिखाया और ज्यादातर कामयाबी रहे, लेकिन वो जो सबक सीखा वो हमने बेहतरी के लिए सीखा। अच्छा, मुख्तलिफ कारोबार जो हैं, जैसे पाकिस्तान में मोस्टली कारोबार दुकानदारी को समझ लिया जाता है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है कैश फ्लो बड़ा अहम होता है कि आपका कैश डेली बेसिस पे फ्लो में रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में ऐसा तो नहीं होता क्योंकि आपका कैश डेली बेसिस पे फ्लो में नहीं आता, इट टेक्स टाइम। फिर भी आप क्या समझते हैं कि कितना अहम है कैश फ्लो इस बिजनेस के अंदर और उसका क्या फायदा होता है? कैश फ्लो हर एक बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे चूंकि मल्टीपल बिजनेसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी कोई ऐसा कैश का मसला हुआ नहीं। दूसरा, हमने ये एक हमारा फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। हमारे दूसरे बिजनेस से हम कैश अगर हमें कभी जरूरत भी पड़ जाए तो हम दूसरे बिजनेस से निकाल कर यहाँ पर यूज कर लेते हैं। उसके अंदर आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? वो प्रोजेक्ट के अंदर आप इंसर्ट करते हैं और उसको कैश फ्लो को कैश आउट करते हैं, या आप कस्टमर का वेट करते हैं कि कस्टमर आएगा, चीज़ बिकेगी, तब हम इस पैसे को जो है एज अ लोन रीपेमेंट की तरफ लेके जाएंगे? बेसिकली आइडिया ये है कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस में है और आपके मॉडल को समझना चाह रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। देखिए, हमने इसको इस तरह से मैनेज किया है कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन फिर कम कर देते हैं। उसकी वजह से फिर प्रोजेक्ट जो है वो एक जल्दी लिक्विडेट हो जाता है और हमें वहां से कैश जनरेट हो जाता है, जिसको हम अपने वापस लोन रिपेमेंट में यूज कर लेते हैं। उससे आपको लगता है कि जो आपकी तरक्की की रफ्तार है वो बढ़ती है या कम होती है या डिस्टर्ब होती है? क्या समझते हैं? नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं आती उसमें। उससे ये है कि आपका एक फ्लो में चलते रहते हैं। आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं
اس میں آپ سیلف فائنانس کرتے ہیں یا کوئی انویسٹرز وغیرہ بھی انوالو ہوتے ہیں؟ ہمارا یہ فیملی اورینٹڈ بزنس ہے اور اس میں ہمارا فیملی کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے، نہ کوئی بینک انوالو ہے، نہ اس میں کوئی اور ادارہ انوالو ہے. تو یہ جتنا بھی بزنس ہے یہ ہم اس کو خود ہی مینیج کرتے ہیں. اعظم بھائی، آج کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے کی نسبت زیادہ باشعور ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو نالج حاصل کرنے کے وسائل وہ بڑھ چکے ہیں. تو آپ کسٹمر کے اعتماد کو کیسے حاصل کرتے ہیں اور ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے بحیثیت کمپنی آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ ارسلان صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج میں سمٹ چکی ہے. جی بالکل. ہر ایک انسان کے پاس آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. یہاں پر پاکستان میں بیٹھا ہوا کسٹمر یا لاہور میں بیٹھا ہوا کسٹمر، اس کو یہ پتا ہے کہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے امریکہ لنڈن میں کیا ہو رہا ہے. بالکل پتہ ہے. تو ہم چیزوں میں جدت لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارا ایک پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ سے مختلف ہوتا ہے. کبھی بھی ہم نے ایک ڈیزائن کو 3 4 5 مرتبہ ریپیٹ نہیں کیا. بڑی ہمیں اس کی اپریسیشن ملے مارکیٹ سے تو پھر ہم 1 یا 2 مرتبہ ڈیزائن ریپیٹ کرتے ہیں، ادروائز ہم ریپیٹ ہی نہیں کرتے. اس کے علاوہ اگر کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا گھر گرے اسٹرکچر کے اوپر ہی سیل ہو جاتا ہے، اس میں پھر ہم کسٹمر کو یہ فیسلٹی دے دیتے ہیں کہ ہم ان کی خواہش کے مطابق انٹیریئر ڈیزائننگ میں چینج کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. وداؤٹ اینی کاسٹ. وداؤٹ اینی کاسٹ. ویری گڈ آپشن. اگر آپ یہ کسٹمر کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں، جو گھر ہوتا ہے آپ وہاں پر اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ گزارتے ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لوگ آن ایوریج 15 سے 20 سال ایک گھر میں گزارتے ہیں. آپ اس گھر کو کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کمفرٹیبل اور ایک بہت ویسی جگہ بنا دینا ہے کہ ان کی ایک اچھی میموریز جڑی ہوں؟ ہماری کمپنی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم گھر جو ہے وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں بناتے، ہم جنریشنز کے لیے گھر بناتے ہیں. انلیس اور انٹل کسٹمر کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ گھر بڑھا لے، یا 2 بھائی رہ رہے ہیں اور ایک بھائی اب کہیں اور موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی گھر میں ایسی پرابلم نہیں آتی کہ جو آپ کو گھر تبدیل کرنے میں مجبور کرے. اگر ہم ایک لیمین کے طور پہ سوچیں تو آپ کو پتہ ہے ریسٹورنٹ میں، کسی بھی اچھے اسٹور میں، ایون کہ اگر کوئی کسائی بیٹھا گوشت بھی بیچ رہا ہے تو کلائنٹ کو ریپیٹ ہونا بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کنسٹرکشن کے بزنس کے اندر بھی جو کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ 6 7 8 10 20 کروڑ آپ کے پاس خرچ کر کے جا رہا ہے، اس کا ریپیٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے؟ ارسلان صاحب، کسٹمر کا ٹرسٹ ہماری پہلی ترجیح ہے. اب آپ مثال اس سے لے لیجئے کہ ایک ہی فیملی نے ہم سے 4 4 5 5 گھر بھی خریدے ہیں. ابھی ریسنٹلی آج سے کچھ 1.5 سال پہلے ایک پارٹی نے ہم سے گھر خریدا. انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کی شادی پر گفٹ کرنا تھا. تو ابھی یہ 3 ماہ پہلے ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ ہم سے گھر خریدا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اپنی اتنی جگہ بنا گئے ہیں کہ اب آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کی بات پہ جا رہا ہے، نہ کہ پروڈکٹ. سر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم نے کلائنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کی ہوئی. ایک تو ٹرسٹ، اس کے علاوہ جو آپ کی گھر کی ریلائبلٹی ہے اور جو فنکشنلٹی ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ ہماری کامیابی کی میرا خیال ہے ایک بڑی وجہ ہے. آپ ایک ایسی کمپنی کے CEO ہیں جو ملٹیپل وے میں کام کر رہی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ پروجیکٹس ایک ٹائم پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو روزمرہ کی فیصلہ سازی ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو جو ہے فنکشنل کرتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج مجھے یہ ڈیسیجن لینا ہے، کل کو یہ ہونا چاہیے، پرسوں کو یہ ہونا چاہیے؟ ارسلان صاحب، فیصلہ سازی ایک بنیادی عنصر ہے کسی بھی بزنس کا. جی. میرے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے میرے پہ کہ میرے والد اور میرے چچا جو ہیں وہ میری ایک سپورٹ ہیں. ان کے مشورے اور ان کی اجازت کے بغیر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ نہ لوں، اور الحمدللہ مجھے اس میں ہمیشہ کامیابی ہوئی. بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہمیں کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی ایڈوائز کر دیتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں؟ بالکل ماننی چاہیے بھی، اور میں مانتا بھی ہوں. فائدہ بھی ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہمیشہ فائدہ ہو. اور اس کا امپیکٹ آپ کے کسٹمر پہ تو نہیں آتا؟ کسٹمر پہ اچھا افیکٹ ہی آتا ہے، برا افیکٹ کبھی نہیں آیا. میری تو اس طرح کی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کسی بھی کسٹمر نے کوئی شکایت کی ہو جی کہ آپ کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ ہوا. ہماری سیریز ہے ڈیولپرز آف پاکستان، جس کے اندر ہمارا واسطہ ہی ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور بلڈرز کے ساتھ پڑتا ہے. آبویسلی یہ سارے ویژنری لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے. تو ایک کوسچن ہے جو میں سب سے پوچھتا ہوں، آپ بحیثیت CEO احمد کنسٹرکشنز خود کو 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ حسان صاحب، آپ تو خود اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ زوال پذیر رہی ہے، لیکن اب موجودہ حکومت کی پالیسیوں اور پاکستان کی معاشی بہتری کی وجہ سے اس میں گاہے بگاہے بہتری آ رہی ہے. تو
انشاءاللہ اب ہمارا پروگرام ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے بڑے پروجیکٹس جیسے کنال 2 کنال کے ہیں ان کو شروع کریں اور اگلے 5 سالوں میں اپنی کمپنی کو گلوبلی موو کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی کوئی پروجیکٹ؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دبئی اور سعودیہ میں ہمارا پلان ہے کہ ہم وہاں پر کچھ اپنا ہوم ورک سٹارٹ کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اس کی منظوری ہوئی تو ہم ضرور انٹرنیشنل انشاءاللہ سر, انشاءاللہ بالکل. اچھا, پاکستان میں بڑے ینگ بچے ہیں, لڑکے ہیں 20 22 25 سال کی ایج میں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کنسٹرکٹر بن جائیں, بلڈر بن جائیں, ڈیولپر بن جائیں. آبویسلی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ ان کو دینا چاہیں جس سے ان کے کاروبار میں بہتری آ جائے؟ سب سے پہلی ایڈوائس تو میری یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ایکسپیرینس گین کریں. گین کریں. ہماری کمپنی حاضر ہے, ہم اس طرح کے ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ینگ گریجویٹس ہیں, دے آر مور دین ویلکم ود اس. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بیچ کے پیسے بناتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کورس بیچ کے بھی پیسے کمانے شروع کرتے ہیں؟ نہیں, اس طرح کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم انشاءاللہ یہ ایز اے سوشل ویلفیئر اس کام کو بھی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. مطلب اٹ ول بی فری آف کاسٹ فار them. Oh yes, why not. اور آفٹر گیننگ ایکسپیرینس فرام یو, کل کو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی گھر بنانا شروع کر دیں. نو پرابلم, ہمیں کیا مسئلہ ہے اس سے. سینکڑوں کمپنیاں ہیں جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اپنی قسمت ہے, ہماری اپنی قسمت ہے. مارکیٹ کے اندر دیکھیں کمپٹیشن کی فضا تو ہے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے بعض کا کسی بندے کے بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے رہ جاتا ہے, نہیں کمپیٹ کر پاتا. آپ نے اپنے فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے؟ دیکھیں جی, ہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے مارکیٹ میں موجود ہونا چاہیے اور ہوتا ہے, تو کمپٹیشن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنی کوالٹی پر اور اپنے کام پر توجہ دیں, کمپٹیشن آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کام کرنا ہی بند کر دیں گے. ڈرنے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا, ڈر سے نکلنا پڑے گا. ڈر سے نکلنا پڑے گا. اعظم بھائی, ایک ہمارے چونکہ ہم ایک فیملی اورینٹڈ ماحول میں رہتے ہیں, پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک فیملی سسٹم چلتا ہے, ہم بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. آپ کی فیملی میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا وہ شخص ہے جس نے آپ کی ترقی میں, آپ کے گھر سے نکلنے میں, مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے میں اور یہ سارا ایکسپیرینس گین کرنے میں کہ آج آپ یہاں پر اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ کو بہت مدد کی ہے, وہ آپ کی بیک بون ہے, وہ شخص کون ہے؟ دیکھیں جی, وہ شخص اب تو اس دنیا میں نہیں ہے. میرے دادا ابو جب وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے, انہوں نے بہت محنت کی اور آج ہم سب جس مقام پر ہیں انہی کی بدولت ہیں. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. آئی واز ویری ینگ جب کہ میں بزنس میں آ گیا تھا. یہ بزنس تو نہیں تھا میرا, تو لیکن آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو الحمدللہ ابھی بھی میں ان کی باتوں کو, ان کے تجربات کو ذہن نشین رکھ کر تو پھر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کی ہے؟ کوشش کی ہے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم اتنے کامیاب ہیں. جی بالکل صحیح ہے, کیونکہ بڑے ہی ہوتے ہیں. آپ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے. اچھا, جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں آج 1 جنوری ہے, 2026 شروع ہو گیا ہے. ایک آپ نے ہمیں ایک چھوٹا سا میسج دینا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ عام طور پہ نیا سال مبارک کہہ دیتے ہیں, اس سے ہٹ کے ایک میسج ہمیں دیں جو ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کرے بزنس کے لیے, اور خاص طور پہ اس انڈسٹری کے اندر کہ وہ ریل اسٹیٹ کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر اور اس سے جڑے باقی معاملات کے اندر ترقی کر سکیں. ارسلان صاحب, یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری کے ساتھ مزید سینکڑوں انڈسٹریاں انوالو ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, سب سے پہلے ہے آپ کی اندر لگن ہونی چاہیے. کام کے ساتھ لگن, بالکل. لگن کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. دیکھیں, وہ بیل بھی کولو کے اندر جوتا ہوتا ہے جی, لیکن وہ بس جوتا ہی رہتا ہے, اس سرکل سے باہر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو اپنے سرکل سے, اپنی ڈومین سے باہر بھی نکلنا پڑے گا. آؤٹ آف دا باکس آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوچیں اور اپنے کام کو بالکل ترغیب دیں. ان کو اپنے اس حصار سے باہر نکلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ, اور میرا ایمان ہے کہ then sky will be the limit. نئے سال کے لیے میسج میرا تو یہی ہے, ملازمت کر کے کسی نے آج تک امپائر کھڑی نہیں کی. میری نالج میں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. ہاں, آپ بالکل جاب کرنی چاہیے. ہر ایک بندے کا سٹیمنا یا ہر بندے کا اتنا ٹیمپرمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کر سکے, کیونکہ بزنس میں رسک لینا پڑتا ہے. ملازمت میں یا جاب میں تو آپ کو ایک لگی بھگتی پیمنٹ آنی ہے اور آپ نے اسی سے اپنا بجٹ جو ہے وہ چلانا ہے. تو آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ اپنی جاب کے علاوہ آؤٹ آف دی باکس بھی سوچیں. اچھا دیکھیں, کام تو یہاں پہ مستری نے کرنا ہے, مزدور نے کرنا ہے,
کوئی اینٹ اٹھا کے دے رہا ہے، کوئی اس پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی سیمنٹ لگا رہا ہے. آپ کی موجودگی پھر اس میں کیا اہمیت رکھتی ہے کہ آپ آن سائٹ موجود ہو؟ آپ نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سائٹ پہ موجود رہیں، تو میرے دماغ میں یہ چیز بار بار چل رہی ہے کہ کون سی خاص بات ہے جو آپ کے یہاں موجود ہونے سے ہو جائے گی؟ کیوں ان کے سر پر جو ہے وہ کھڑے کیوں رہتے ہیں ان کے سر جی پر ہر وقت ڈرا کے رکھنے کے لیے؟ نہیں، ڈرانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ارسلان صاحب، ایک تو ہمیں اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. جب ایک اینٹ لگتی ہے تو وہ آپ کو 50 روپے کی کاسٹ کرتی ہے، اور الٹیمیٹ افیکٹ اس کا کسٹمر پہ آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی روز کی ایک پروجیکٹ کے اوپر 5000 یا 10,000 اینٹ لگتی ہے تو آپ ذرا اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیے. اور پروجیکٹ میں جو اس کی نفاست ہے اور اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ضرور محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ تھا جی ڈیولپرز آف پاکستان کا ایپیسوڈ نمبر 8. ہمارے ساتھ اعظم صاحب جو کہ احمد کنسٹرکشنز کے CEO ہیں، گھر بناتے ہیں اور ان کو فروخت کرتے ہیں. اس وقت تقریباً 2 دہائیوں سے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اور 20 عمارتیں بنا کے اس وقت تک فروخت کر چکے ہیں، اور نیا سال بھی ہمارا شروع ہو چکا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو سیریز ہے یہ مزید کامیابیوں سے ہمکنار ہو. اور آج کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ عمارتیں بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ویژن اور ایک سسٹم کی کریشن بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک مضبوط بنیادوں پر اپنا بزنس کھڑا کر سکیں. ہم کاروبار کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کام ہی کاروبار کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کاروبار کے سسٹمز کو آپ کو سمجھانا ہے، تاکہ کل کو جب آپ اپنی جو ہے قیمتی رقم ہے کہیں پر بھی اس کو سرمایہ کے طور پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک اچھی مدد فراہم ہو سکے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.